اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان ترجمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آسان ترجمہ قل آپ کہہ دیں ان اگر تم ہو تحبون محبت رکھتے اللہ فاتبعونی تو میری پیروی کرو یحببکم تم سے محبت کرے گا اللہ ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا ذنوبکم گناہ تمہارے واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا رحیم مہربان تو کہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے دشمنان خدا کی موالات و محبت سے منع کرنے کے بعد خدا سے محبت کرنے کا معیار بتلاتے ہیں یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ یا خیال ہو تو لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لے سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا جو شخص جس قدر حبیب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بناتا ہے اسی قدر سمجھنا چاہیے کہ خدا کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے اور جتنا اس دعوے میں سچا ہوگا اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مضبوط مستعد پایا جائے گا جس کا پھل یہ ملے گا کہ حق تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اللہ کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور آئندہ طرح طرح کی ظاہری و باطنی مہربانیاں مبذول ہوں گی گویا توحید وغیرہ کے بیان سے فارغ ہو کر یہاں سے نبوت کا بیان شروع کیا گیا اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی دعوت دی گئی
قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل آپ کہہ دیں اطیعوا تم اطاعت کرو اللہ اور رسول اور رسول، فإن پھر اگر تولوا وہ پھر جائیں، فإن تو بے شک اللہ لا يحب نہیں دوست رکھتا الکافرین کافر جمع تو کہہ دے تو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 18، سورہ 5 المائدہ آیت نمبر 18، ہم خدا کے بیٹے اور محبوب ہیں۔ یہاں بتلا دیا گیا کہ کافر کبھی خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اگر واقعی محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کے احکام کی تعمیل کرو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا مانو اور خدا کے سب سے بڑے محبوب کے نقش قدم پر چلے آؤ۔ وفد نجران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم مسیح کی تعظیم عبادت اللہ کی محبت و تعظیم کے لیے کرتے ہیں، اس کا بھی جواب ہو گیا۔ آگے خدا تعالیٰ کے چند محب و محبوب بندوں کا حال سنایا گیا اور وفد نجران کی رعایت سے حضرت مسیح علیہ السلام کی سوانح زیادہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کی گئی ہے، جو تمہید ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کی، جیسا کہ آگے چل کر معلوم ہوگا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ آسان ترجمہ، ان بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا آدم و نوحً اور نوح و آل ابراہیم اور ابراہیم کا گھرانہ و آل عمران اور عمران کا گھرانہ علی پر العالمین سارے جہاں۔ بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہاں سے۔ عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، دوسرے حضرت مریم کے والد۔ اکثر سلف و خلف نے یہاں عمران ثانی مراد لیا ہے، کیونکہ آگے اذ قالت امرأۃ عمران الخ سے اسی دوسرے عمران کے گھرانے کا قصہ بیان ہوا ہے، اور غالباً سورہ کا نام آل عمران اسی بنا پر ہوا کہ اس میں عمران ثانی کے گھرانے یعنی حضرت مریم و مسیح علیہ السلام کا واقعہ بہت بسط و تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، ذریۃ اولاد بعضها وہ ایک من سے بعض دوسرے، واللہ اور اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خدا کی مخلوقات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، تارے، فرشتے، جن، شجر، حجر سب ہی شامل تھے، مگر اس نے اپنے علم محیط اور حکمت بالغہ سے ملکات روحانیہ اور کمالات جسمانیہ کو جو مجموعہ ابو البشر آدم علیہ السلام میں ودیعت کیا، وہ مخلوقات میں سے کسی کو نہ دیا، بلکہ آدم کو مسجود ملائکہ بنا کر ظاہر فرما دیا کہ آدم کا اعزاز و اکرام اس کی بارگاہ میں ہر مخلوق سے زیادہ ہے۔ آدم کا یہ انتخابی اور استفائی فضل و شرف جسے ہم نبوت سے تعبیر کرتے ہیں، کچھ ان کی شخصیت میں محدود و مقصود نہ تھا، بلکہ منتقل ہو کر ان کی اولاد میں نوح علیہ السلام کو ملا، پھر منتقل ہوتا ہوا نوح علیہ السلام کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ یہاں سے ایک نئی صورت پیدا ہو گئی۔ آدم و نوح کے بعد جتنے انسان دنیا میں آباد رہے تھے وہ سب ان دونوں کی نسل سے تھے، کوئی خاندان اور ان دونوں کی ذریت سے باہر نہ تھا، برخلاف اس کے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل کے علاوہ دنیا میں دوسرے بہت خاندان موجود رہے، لیکن جس خدا نے اپنی بے شمار مخلوقات میں سے منصب نبوت کے لیے آدم کا انتخاب کیا تھا، اسی کے علم محیط اور اختیار کامل نے آئندہ کے لیے ہزاروں گھرانوں میں سے اس منصب جلیل کے واسطے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو مخصوص فرما دیا۔ جس قدر انبیاء و رسول ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، انہی کے دو سجدادوں اسحاق و اسماعیل کی نسل سے آئے، چونکہ عموماً نسب کا سلسلہ باپ کی طرف سے چلتا ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لحاظ سے وہم ہو سکتا تھا کہ اس کو نسل ابراہیمی سے مستثنیٰ کرنا پڑے گا، اس لیے حق تعالیٰ نے آل عمران اور ذریۃ بعضھا من بعض فرما کر متنبع کر دیا کہ حضرت مسیح جب صرف ماں سے پیدا ہوئے تو ان کا سلسلہ نسب بھی ماں ہی کی طرف سے لیا جائے گا، نہ کہ معاذ اللہ خدا کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ ان کی والدہ مریم صدیقہ کے باپ عمران کا سلسلہ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے، تو آل عمران آل ابراہیم کی ایک شاخ ہوئی اور کوئی پیغمبر خاندان ابراہیمی سے باہر نہ ہوا۔ سب کی دعاؤں اور باتوں کو سنتا اور سب کے ظاہری و باطنی احوال و استعداد کو جانتا ہے، لہذا یہ وہم نہ کرنا چاہیے کہ یوں ہی کیف ما متفق کا انتخاب کر لیا ہوگا، وہاں کا ہر کام پورے علم و حکمت پر مبنی ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آسان ترجمہ، اذ جب قالت کہا
قالتی کہا امرات و عمرانہ بی بی عمران رب اے میرے رب انی بے شک میں نذرت میں نے نظر کیا لکا تیرے لیے ماں جو فی بطنی میرے پیٹ میں محررن آزاد کیا ہوا فتقبل سو تو قبول کر لے منی مجھ سے انک بے شک تو انتا تو السمیع سننے والا العلیم جاننے والا۔ جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر سو تو مجھ سے قبول کر بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا۔ عمران کی عورت کا نام ہے حنا بنت فاکوزہ۔ اس نے اپنے زمانے کے رواج کے موافق منت مانی تھی کہ خداوند جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے محرر تیرے نام پر آزاد کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام دنیاوی مشاغل اور قید نکاح وغیرہ سے آزاد رہ کر ہمیشہ خدا کی عبادت اور کلیسا کی خدمت میں لگا رہے گا۔ اے اللہ تو اپنی مہربانی سے میرے نظر قبول فرما، تو میری عرض کو سنتا اور میری نیت و اخلاص کو جانتا ہے۔ گویا لطیف طرز میں استدعا ہوئی کہ لڑکا پیدا ہو، کیونکہ لڑکیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں کی جاتی تھیں۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانی سميتها مریم وانی اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجیم۔ آسان ترجمہ۔ فلما سو جب وضعتها اس نے اس کو جنم دیا، قالت اس نے کہا رب اے میرے رب انی میں نے وضعتها جنم دی انثى لڑکی، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بما جو وضعت اس نے جنا، ولیسا اور نہیں الذکر بیٹا کل انثیٰ مانند بیٹی، و انی اور میں سمیتها اس کا نام رکھا مریم مریم، و انی اعیدها اور میں پناہ دیتی ہوں اس کو بکا تیری، و ذریتها اور اس کی اولاد سے شیطان و شیطان الرجیم مردود۔ پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ یہ حسرت افسوس سے کہا کیونکہ خلاف توقع پیش آیا اور لڑکی قبول کرنے کا دستور نہ تھا۔ یہ درمیان میں بطور جملہ معترضہ حق تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اسے معلوم نہیں کیا چیز جنی، اس لڑکی کی قدر و قیمت کو خدا ہی جانتا ہے، جس طرح کے بیٹے کی اسے خواہش تھی وہ اس بیٹی کو کہاں پہنچ سکتا تھا۔ یہ بیٹی بذات خود مبارک مسعود ہے، اور اس کے وجود میں ایک عظیم الشان مبارک و مسعود بیٹے کا وجود منطوی ہے۔ حق تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ آدمی کے بچے کو وہ ولادت کے وقت جب ماں سے جدا ہو کر زمین پر آ رہتا ہے شیطان مس کرتا ہے، مگر عیسیٰ اور مریم مستثنیٰ ہیں۔ اس کا مطلب دوسری احادیث کے ملانے سے یہ ہوا کہ بچہ اصل فطرت صحیحہ پر پیدا کیا جاتا ہے، جس کا ظہور بڑے ہو کر عقل و تمیز آنے کے بعد ہوگا، لیکن گرد و پیش کے حالات اور خارجی اثرات کے سامنے بسا اوقات اصل فطرت دب جاتی ہے، جس کو حدیث میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ سے تعبیر کیا ہے۔ پھر جس طرح ایمان و طاعت کا بیج اس کے جوہر فطرت میں غیر مرئی طور پر رکھ دیا گیا، حالانکہ اس وقت اس کو ایمان تو کیا موٹی موٹی مخصوصات کا ادراک و شعور بھی نہیں تھا، اسی طرح خارجی اثر اندازی کے ابتدا بھی ولادت کے بعد ایک قسم کے مس شیطانی سے غیر مخصوص طور پر ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس مس شیطانی کا اثر قبول کرے یا قبول کر لے تو آئندہ چل کر وہ برابر باقی رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا تکفل چونکہ حق تعالیٰ نے کیا ہے، اس لیے اگر فرض کرو ابتدائے ولادت میں یہ صورت ان کو پیش آئی ہو اور مریم و عیسیٰ کی طرح اس ضابطہ سے مستثنیٰ نہ ہوں، تو اس میں پھر بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان مقدس معصوم بندوں پر شیطان کی اس حرکت کا کوئی مضر اثر قطعاً نہیں پڑ سکتا۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ مریم و عیسیٰ علیہ السلام کو کسی مصلحت سے یہ صورت سرے سے پیش ہی نہ آئی، اوروں کو پیش آئی مگر اثر نہ ہوا ہے۔ اس قسم کی جزئی امتیازات فضیلت کلی ثابت کرنے کا موجب نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں ہے کہ دو بچیاں کچھ اشعار گا رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر سے منہ پھیر لیا، ابو بکر آئے مگر لڑکیاں بدستور مشغول رہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، لڑکیاں اٹھ کر بھاگ گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ کیا اس سے کوئی خوش فہمی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اپنے سے افضل ثابت کر رہے ہیں؟ ہاں، ابو ہریرہ کا مس شیطان کی حدیث کو آیت ہادہ کی تفسیر بنانا بظاہر چسپاں نہیں ہوتا، الا یہ کہ آیت وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ الہ میں واو عطف کو ترتیب کے لیے نہ سمجھا جائے۔ یہ حدیث میں استثناء سے صرف مسیح کے مریم سے پیدا ہونے کا واقعہ مراد ہو، مریم و مسیح الگ مراد نہ ہو۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں صرف حضرت عیسیٰ کے ذکر پر اکتفا کیا ہے، واللہ عالم۔
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ آسان ترجمہ، فتقبلها تو قبول کیا اس کو، ربها اس کا رب، بقبول قبول، حسن اچھا، انبتها اور پروان چڑھایا اس کو، نباتاً بڑھانا، حسن اچھا، وکفلہ اور سپرد کیا اس کو زکریا کلما جس وقت داخل ہوتا علیہ اس کے پاس زکریا المحراب حجرہ وجدہ پایا عندہا اس کے پاس رزقاً کھانا، قالا اس نے کہا یا مریم اے مریم انا کہاں لکی تیرے لیے، ہذا یہ، قالت اس نے کہا ہوا یہ، من سے، عندہ پاس، اللہ ان بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من جسے یشاء وہ چاہے، بغیر حساب پھر قبول کیا اس کو، اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول اور بڑھایا اس کو، اچھی طرح بڑھانا اور سپرد کی زکریا کو، جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس، یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے قیاس، یعنی گو لڑکی تھی مگر حق تعالیٰ نے لڑکے سے بڑھ کر اسے قبول فرمایا، بیت المقدس کے مجاورین کے دلوں میں ڈال دیا کہ عام دستور کے خلاف لڑکی کو قبول کر لیں، اور ویسے بھی مریم کو قبول صورت بنایا اور اپنے مقبول بندہ زکریا کی کفالت میں دیا، اور اپنی بارگاہ میں حسن قبول سے سرفراز کیا، جسمانی، روحانی، علمی، اخلاقی ہر حیثیت سے غیر معمولی طور پر بڑھایا۔ جب مجاورین میں اس کی پرورش کے متعلق اختلاف ہوا تو قرعہ انتخاب حضرت زکریا کے نام نکال دیا تاکہ لڑکی اپنی خالہ کی آغوش شفقت میں تربیت پائے اور زکریا کے علم و دیانت سے مستفید ہو۔ زکریا علیہ السلام نے پوری مراعات اور جدوجہد کی۔ جب مریم سیانی ہوئیں تو مسجد کے پاس ان کے لیے ایک حجرہ مخصوص کر دیا۔ مریم دن بھر وہاں عبادت وغیرہ میں مشغول رہتی اور رات اپنے خالہ کے گھر گزارتی۔ اکثر سلف کے نزدیک رزق سے مراد ظاہری کھانا ہے۔ کہتے ہیں مریم کے پاس بے موسم میوے آتے، گرمی کے پھل سردی کے گرمی میں، اور مجاہد سے ایک روایت ہے کہ رزق سے مراد علمی صحیفے ہیں جن کو روحانی غذا کہنا چاہیے۔ بہرحال اب کھلا مریم کی برکات و کرامات اور غیر معمولی نشانات ظاہر ہونے شروع ہوئے، جن کا بار بار مشاہدہ ہونے پر زکریا علیہ السلام سے نہ رہا گیا اور ازراہ تعجب پوچھنے لگے کہ مریم یہ چیزیں تم کو کہاں سے پہنچتی ہیں، یعنی خدا کی قدرت اسی طرح مجھ کو یہ چیزیں پہنچاتی ہے جو قیاس و گمان سے باہر ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ آسان ترجمہ، ہنالک وہیں دعا کی زکریا ربہ اپنا رب، قال اس نے کہا رب اے میرے رب، ہب لی بتا کر مجھے، من سے، لدنک اپنے پاس، ذریۃ اولاد، طیبۃ پاک، انک بے شک تو سمیع سننے والا، دعا وہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ، بے شک تو سننے والا ہے دعا کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی، اولاد کی کوئی ظاہری امید نہ تھی۔ مریم کی نیکی و برکت اور یہ غیر معمولی خوراک دیکھ کر دفعتاً قلب میں ایک جوش اٹھا اور فوری تحریک ہوئی کہ میں بھی اولاد کی دعا کروں، امید ہے مجھے بھی بے موسم میوہ مل جائے، یعنی بڑھاپے میں اولاد مرحمت ہو۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ آسان ترجمہ، فنادت ہو تو آواز دی اس کو، الملائکۃ فرشتہ جمع، وہو اور وہ، قائم کھڑے ہوئے، یصلی نماز پڑھنے، فی میں، المحراب محراب حجرہ، ان اللہ کہ اللہ یبشرک تمہیں خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقا تصدیق کرنے والا، بکلمۃ حکم، من سے اللہ وسید اور سردار، وحصور اور نفس کو قابو رکھنے والا، ونبی اور نبی، من سے الصالحین نیکوکار جمع۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، جو گواہی دے گا اللہ کے ایک حکم کی، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا، اور نبی ہوگا صالحین سے۔ دعا قبول ہوئی، بشارت ملی کہ لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ ایک حکم سے یہاں حضرت مسیح علیہ السلام مراد ہیں جو خدا کے حکم سے بدون باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ لوگوں کو پہلے سے خبر دیتے تھے کہ مسیح پیدا ہونے والے ہیں۔
یعنی لذات و شہوات سے بہت زیادہ رکنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشہور رہے گا کہ عورت کی طرف التفات کرنے کی نوبت نہ آئے گی۔ یہ حضرت یحییٰ کا مخصوص حال تھا، جس سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ضابطہ نہیں بن سکتا۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا اعلیٰ امتیاز یہ ہے کہ کمال معاشرت کے ساتھ کمال عبادت کو جمع فرمایا، یعنی صلاح و رشد کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوگا، جسے نبوت کہتے ہیں، یا صالح کے معنی شائستہ کے لیے جائیں، یعنی نہایت شائستہ ہوگا۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ آسان ترجمہ، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، انا کہاں، یکون ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقت بلغنی نیا جب کہ مجھے پہنچ گیا، الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری عورت، عاقر بانجھ، قال اس نے کہا، کذالک اسی طرح اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے۔ کہا، اے رب کہاں سے ہوگا میری لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے، یعنی اس کی قدرت و مشیت سلسلہ اسباب کی پابند نہیں، گو اس عالم میں اس کی عادت یہ ہے کہ اسباب عادیہ سے مسببات کو پیدا کر لے، لیکن کبھی کبھی اسباب عادیہ کے خلاف غیر معمولی طریقے سے کسی چیز کا پیدا کر دینا بھی اس کی خاص عادت ہے۔ اصل یہ ہے کہ مریم صدیقہ کے پاس خارق عادت طریقہ سے رزق کا پہنچنا اور بہت سے غیر معمولی واقعات کا ظہور پذیر ہونا، یہ دیکھ کر مریم کے حجرے میں بے ساختہ حضرت زکریا کا دعا مانگنا، پھر ان کو اور ان کی بانجھ عورت کو بڑھاپے میں غیر محتاط طور پر اولاد ملنا، ان سب نشانات کو قدرت کی طرف سے اس عظیم شان آیت الہیہ کی تمہید سمجھنا چاہیے، جو مریم کے وجود سے بدون قربان زوج مستقبل قریب میں ظاہر ہونے والی تھی۔ گویا حضرت یحییٰ کی غیر محتاط ولادت پر کذالک اللہ یفعل ما یشاء فرمانا تمہید تھی، کذالک اللہ یخلق ما یشاء کی، جو آگے حضرت مسیح کی غیر محتاط ولادت کے سلسلہ میں آیا چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ آسان ترجمہ، قال اس نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل مقرر فرما دے، لی میرے لیے آیتن کوئی نشانی، قال اس نے کہا، آیتک تیری نشانی، اللہ کے نہ تکلم بات کرے گا، الناس لوگ، 3 ایام 3 دن، الا مگر رمزن اشارہ، وذکر تو یاد کر، رب کا اپنا رب، کثیرن بہت، وسبح اور تسبیح کر، بالعشی شام، والابکار اور صبح۔ کہا، اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی، فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارہ سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر شام اور صبح، جس سے معلوم ہو جائے کہ اب حمل قرار پا گیا، تاکہ قرب ولادت کے آثار دیکھ کر مسرت تازہ ہو، حاصل ہو اور شکر نعمت میں بیش مشغول رہوں۔ یعنی جب تجھ کو یہ حالت پیش آئے کہ 3 دن رات لوگوں سے بجز اشارہ کے کوئی کلام نہ کر سکے اور تیری زبان خالص ذکر الہی کے لیے وقف ہو جائے، تو سمجھ لینا کہ اب استقرار حمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، نشانی بھی ایسی مقرر کی کہ نشانی کی نشانی ہو، اور اطلاع پانے سے جو غرض تھی شکر نعمت وہ اعلیٰ وجہ الکمال حاصل ہو جائے۔ گویا خدا کے ذکر و شکر کے سوا چاہیں بھی تو زبان سے دوسری بات نہ کر سکیں، یعنی اس وقت خدا کو بہت کثرت سے یاد کرنا اور صبح شام تسبیح و تحلیل میں لگے رہنا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی سے کلام نہ کر سکنا گو اضطراری تھا، تاکہ ان دنوں میں محض ذکر و شکر کے لیے فارغ کر دیے جائیں، لیکن خود ذکر میں مشغول رہنا اضطراری نہ تھا، اسی لیے اس کا امر فرمایا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔